بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ساری انسانیت کو یکسو، متحد اور متفق دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث، قرآن کی آیات تو ہیں ہی، بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ یہی ہمارے آج کی حدیث کے سبب کا موضوع ہے کہ اطاعت امیر کی اہمیت۔ مشکاۃ المصابیح کتاب الامارت والقضاء، امارت اور قضاء کا بیان، 3661 حدیث کتاب میں اور پہلی ہے باب میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن يطع الامیر فقد اطاعنی ومن يعص الامیر فقد عصانی وانما الامام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن امر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك اجرا وَإِن قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھا رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب الاحکام، پہلا باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، 7137ویں حدیث۔ یہی حدیث میں صحیح بخاری میں ملے گی 2957، صحیح مسلم میں 4747 اور 49، سنن نسائی میں 4198، سنن ابن ماجہ میں 2859 اور سنن ابن ماجہ میں تیسری حدیث۔ امام حمام بن منبہ رحمہ اللہ کے صحیفہ میں یہ حدیث 22ویں ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر۔ اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے امیر کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بلا شبہ امیر یا امام وہ ڈال ہے، اس کے حکم سے جہاد کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے خطرات سے تحفظ حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دے اور عدل کرے تو اس کے لیے اس کے سبب ثواب ہوگا، اور اگر اس کے برعکس وہ ظلم کا حکم دے تو اس سبب سے اسی پر وبال ہوگا۔ معزز خاتم حضرات، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پر اس قسم کی احادیث بڑی عجیب و غریب ہیں۔ دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، ایک ہے کہ کوئی شخص برسر اقتدار کیسے آیا، وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ ایک ہے کہ وہ برسر اقتدار آ گیا ہے، اب کیا کریں؟ اب شریعت کہتی ہے کہ ایسے آدمی کی اطاعت کرنا ہم پر فرض ہے، کب تک؟ جب تک یہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہیں دیتا۔ جس طرح ڈھال ہوتی ہے دشمن کے مقابلے میں، بالکل اسی طریقے سے حاکم جو شرعی حاکم ہے اس کی ذات لوگوں کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اس کی موجودگی میں کوئی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا اور دشمن بھی خوف زدہ رہتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شرعی امام ہوتا ہے اس کی شخصیت اور اس کی طاقت کتنی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرعی حکومت کا مقام کیا ہے، کیونکہ آج شرعی حکومتیں نہیں ہیں، دین اجنبی ہو چکا ہے، مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات اہل علم نے ذکر فرمائی، اور وہ یہ کہ امام سے مراد ہر وہ با اختیار شخص ہے جو لوگوں کے معاملات کا منتظم ہو اور جس کے حکم یا منع کرنے سے اس کی اتباع کرنی لازمی ہو۔ میں نے جیسے عرض کیا یہ باتیں ہمارے لیے بڑی عجیب و غریب ہیں کیونکہ ہم جمہوری دور سے گزر رہے ہیں، لیکن بہرحال تربیتی حوالے سے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔